بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے عقائد میں اور اضافے کیسے ہوئے، کہاں سے ہوئے، کس نے کیے۔ اسلام کا تو یہ جب اسلام آیا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اللہ نے نبوت فرمایا، تو اس وقت ظاہر ہے کفر تھا، بہت غلط عقائد تھے۔ تو پھر وہ ٹھیک ہو گئے، ہوتے گئے۔ اب پھر وہی نظر آ رہا ہے کہ اسی طرح کے عقائد ہمارے ہیں، جیسا کہ میں کچھ عرض کر چکا ہوں کہ مشرکین مکہ اور کفار مکہ کا جو عقیدہ جبریہ تھا اس وقت، کہ اللہ کی مرضی، سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا، اس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، سب کچھ اسی کے کھاتے میں، اس وقت بھی تھا۔ پھر قرآن کی تعلیم سے وہ چیز دور ہوئی، اب پھر وہی ہے اور بالکل عین دین اسلام بن چکی ہے۔ تو اس میں یہ بات سوچنے والی ہے کہ یہ کیسے ہوا۔ تو اس کے ہونے کی وجہ میں عرض کرتا ہوں۔ یہ جو مختصر آپ سمجھ لیں کہ یہ جو ہمارا جبریہ عقیدہ، مانتے نہیں ہیں، نام نہیں دیتے، میں عرض کر چکا ہوں کیا کیا عقائد ہیں، آپ دیکھیں ہمارے کیا کیا عقائد ہیں، تو وہی جبریہ عقیدہ ہے، نام نہیں دیتے ہم کہ یہ جبریہ عقیدہ ہے، عرض کر چکا ہوں۔ یہ اب سوال ان نئے اور خلافی قرآن عقائد کی ابتدا کس نے کی، اور یہ کس طرح اسلام کا جزو ہی نہیں بلکہ اصل الاساس قرار پا گئے، تو اس کا تعلق تاریخ سے ہے۔ اصل بات یہ کرنا چاہتا ہوں، اور یہ سن کر ایک دفعہ تو آپ یقیناً بون چکے رہ جائیں گے، لیکن ہے یہ حقیقت کے تاریخی نقطہ نگاہ سے ابتدائی دور سے متعلق ہماری تاریخ بڑی ناقابل اعتماد ہے، تاریخ ہماری درست نہیں ہے جہاں سے یہ چلی آ رہی ہے۔ مختصراً اس کی وجوہات یہ ہیں کہ تاریخ ناقابل اعتماد کیوں ہے، یہ بات میں آگے اس کے 3 وجوہات ہیں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تاریخی اعتبار سے ہمارے عقائد جو خراب ہوئے، جو غلط ہوئے، جو عقیدہ جبریہ کی طرف ہم چلے گئے اصل قرآن سے ہٹ کر، اس کی وجوہات۔ ہماری سب سے پہلے مبسوط تاریخ، جسے مستند ہی نہیں بلکہ التواریخ سمجھا جاتا ہے، امام طبری کی تاریخ ہے، جو 13 جلدوں میں مکمل ہوئی ہے۔ یہ تاریخ صدر اول عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب 300 سال بعد منضبط کی گئی، تقریباً جب روایات کٹھی کی گئی، وہ 250 سال بنتا ہے، تقریباً وہ یہی عرصہ ہے، 250 سال 300 سال کا عرصہ بنتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد کے بعد۔ تاریخ بھی وہی بات ہو رہی ہے کہ یہ تاریخ بھی اس وقت ہی منضبط کی گئی، اور وہ بھی اس طرح کہ اس کی بنیاد کسی سابقہ تحریری ریکارڈ پر نہیں بلکہ زبانی روایات پر ہے، تو تشریح کی ضرورت نہیں۔ یعنی امام طبری نے لکھا ہے کہ میں نے یہ بات فلاں سے سنی، امام طبری کی بات ہو رہی ہے، تاریخ کی بات ہو رہی ہے سوری، فلاں سے سنی، اس نے فلاں سے سنی، اس طرح روایات کا یہ زبانی سلسلہ صدر اول تک پہنچا دیا گیا۔ جو تاریخ اس طرح مرتب کی جائے وہ جس حد تک قابل اعتماد ہو سکتی ہے ظاہر ہے۔ اس کے بعد ہمارے ہاں تاریخ کی جو کتابیں بھی لکھی گئیں ہیں، ان کی بنیاد طبری کی تاریخ ہے، اسی لیے اسے یہ طبری کی تاریخ التواریخ کہا جاتا ہے۔ اس کا دوسری وجہ وہی تاریخی واقعات کو ان کے اصلی رنگ میں پیش کر سکتی ہے جو غیر جانبدارانہ اور معروضی طور پر آبجیکٹیولی منضبط کی جائے۔ ہماری تاریخ جس زمانے میں منضبط ہوئی، امت فرقوں میں بٹ چکی تھی، اس لیے اس دور میں تاریخ ہی نہیں بلکہ جو کچھ بھی لکھا گیا وہ فرقہ وارانہ تصورات اور گروہ بندانہ تعصبات اور رجحانات سے غیر متاثر نہیں رہ سکتا تھا۔ اگر وہ اس وقت کی تاریخ اس وقت لکھی جاتی تو پھر بات کسی حد تک مانی جا سکتی، وہ تاریخ اس وقت نہیں لکھی گئی۔ عہد رسالت کی تاریخ یا خلافت راشدہ کی تاریخ اس وقت نہیں لکھی گئی، 300 سال بعد لکھی گئی، جب معاشرہ فرقوں میں بٹ چکا تھا تو پھر اس کا اثر اس زمانے میں خود مسئلہ تقدیر بھی فرقہ بندی کی بنیاد بن چکا تھا۔
اصل جو بات ہے، جو مسئلہ تقدیر ہے، بن چکا تھا جب یہ فرقہ شروع ہوئے۔ یہی وجہ ہے جو ابو زہرہ مصری نے کہا ہے کہ آج یہ متحقق کرنا بھی دشوار ہے کہ عقیدہ جبر کا اولین مؤسس کون تھا، کون بانی تھا اس کا بنانے والا۔ اس کے الفاظ میں جو فرقہ خاص دھڑے کی صورت اختیار کر لے، اس کے متعلق یہ فیصلہ کرنا بڑا دشوار ہے کہ اس کا اولین مؤسس کون ہے، لہٰذا اس فرقہ کا نقطہ آغاز معلوم کرنا کچھ آسان کام نہیں۔ مذاہب اسلامیہ اس کی کتاب ہے، وہاں سے یہ لائن لی گئی ہے کہ یہ نہیں پتہ چل سکتا۔ یہ آگے تیسری وجہ اس کی، ہمارے ہاں اسلاف کی عظمت و احترام کے سلسلے میں یہ عقیدہ، اب یہ تاریخ کی بات ہو رہی ہے کہ یہ بھی دیکھیں، اب ہمارے ہاں اسلاف کی عظمت و احترام کے سلسلے میں یہ عقیدہ عام کر دیا گیا کہ جو کچھ انہوں نے لکھ دیا ہے، بلکہ جو کچھ ان کی طرف منسوب ہے، پتہ نہیں انہوں نے لکھا یا نہیں لکھا، منسوب ہے ان کی طرف سے، یہ جتنے مؤلف ہیں حدیث کے، روایات کے یا فقہ کے جتنے بھی ہیں، جو ان کی طرف منسوب ہے، لکھا بھی ہو سکتا ہے، اس پر تنقید کرنا ان کے علو مرتبت کے خلاف، فی لحاظ ہی ان کی شان میں سخت گستاخی اور ناقابل عفو گناہ ہے، ناقابل معافی گناہ ہے۔ اب جو ان بزرگوں نے کر دیا، آپ یہاں تھوڑا سا اندازہ لگا لیں، سوچ لیں آپ خود بھی کہ ان بزرگوں کی انہوں نے جو کچھ لکھ دیا یا ان کی طرف سے جو کچھ منسوب چلا آ رہا ہے کہ اس بزرگ نے یہ کہا، اس میں کوئی نقص نکالنا، کوئی نقطہ نکالنا، کوئی اس پر بحث کرنا، نہیں، یہ تو بہت بڑی گستاخی ہے ان کی شان میں۔ اب ظاہر ہے کہ جس قوم میں متقدمین کے متعلق پچھلے جو گزر چکے ہیں اس قسم کے عقائد مروج ہوں، اس کی تاریخ کو تنقیدی نقطہ نگاہ سے کیسے پرکھا جا سکتا ہے؟ کون تنقید کرے، کون اپنی گردن اتارے، کون کفر کے فتوے لے اور پھر وہ شاید اس کو قتل بھی کر دیا جائے، مار بھی دیا جائے، کوئی ان پر نہیں بات کر سکتا، حالانکہ وہ معاذ اللہ کو نبی پر تنقید نہیں ہو سکتی، باقی ہر ایک پر تنقید ہو سکتی ہے۔ یہ المیہ ہے جو پرانے ہیں، اور آپ خود ذرا سوچ لیں علم کس طرح آگے بڑھ رہا ہے، آئے دن نئی تحقیقات شامل ہوتی جاتی ہیں، اور آئے دن آپ دیکھتے ہیں سلیبس چینج ہو جاتے ہیں کلاسوں کے، جماعتوں کے، جو ہمارے اسکول میں پڑھائے جاتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا سلیبس ہے، یہ تبدیل نہیں ہو رہا، درس نظامی کا سلیبس تبدیل نہیں ہو رہا، جو ان کی باتیں اس وقت کی چلی آ رہی ہیں وہ تبدیل نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ بالخصوص جب اس قسم کی تنقید و کفر اور مرتد ہو گیا تک قرار دے دیا جائے، پھر کیا تنقید ہونی؟ جس قوم کے بچوں کو سبق یہ پڑھایا جائے کہ خطائے بزرگاں گرفتن خطاست، بزرگوں کی خطا کا نشاندہی کرنا یا اس کی خطا کو پکڑنا یہ خود خطا ہے، اس کے قدیم لٹریچر کو علم و بصیرت کی چھلنی میں چھاننا کیسے چھانا جا سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا، اس طرف جانا ہی نہیں، جو کچھ لکھ گئے بس لکھ گئے، وہی سکے بند ہے، اور ہم کہتے ہیں یہ دین چلنا قیامت تک ہے۔ ہاں، کیسے قیامت تک؟ ان بندوں کی باتوں کو جو آج سے 1000 سال پہلے لکھی ہوئی وہ باتیں کیسے قیامت تک چل سکتی ہیں؟ تاریخ کے متعلق صحیح مسئلہ کیا بنتا ہے؟ یہ ہیں وہ وجوہات جن کی بنا پر ہماری تاریخ قابل اعتماد قرار نہیں پا سکتی، میں جو 3 عرض کی ہیں۔ جہاں تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مقدسہ اور صحابہ کبار کے احوال و قوائف کا تعلق ہے، ان کے لیے ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن مجید کی سند و شہادت موجود ہے، جس کی صداقت و ثقاہت پر ہمارا ایمان ہے۔ ہماری تاریخ کا جو حصہ اس دور سے متعلق ہے اسے اس انداز سے پرکھا جا سکتا ہے کہ تاریخ میں جو واقعات ایسے ہیں جو قرآن سند و شہادت کے خلاف جاتے ہیں، جو قرآنی سند و شہادت کے خلاف جاتے ہیں، وہ غلط، لہٰذا رد کر دینے کے قابل ہے، اور جو واقعات اس کی سند و شہادت کے مطابق ہیں انہیں صحیح اور قابل قبول سمجھا جا سکتا ہے۔ کتنی صاحب بات ہے۔ لیکن اس دور کے بعد کی تاریخ کے پرکھنے کے لیے ہمارے پاس اس قسم کا کوئی معیار نہیں، قرآن کی طرف تو جانا ہی نہیں نا، قرآن سے تو کوئی چیز پرکھنی ہی نہیں۔ مسئلہ تقدیر کے متعلق چونکہ ہمارے پاس قرآن کی شہادت موجود ہیں، اس لیے ہم اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ سلسلہ میں بعد میں جو اعتقادات ہم عام کیے گئے ان میں کون سے قرآن کے مطابق ہیں اور کون سے اس کے خلاف۔ بات بڑی واضح ہے کہ تقدیر کے بارے میں جو قرآن سے ماخوذ کیے جاتے ہیں، یہ چیز جی تقدیر کے بارے میں ہے تو وہ اس کو قرآن سے پرکھا جا سکتا ہے، اب بھی قرآن سے دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ جو مقامات کی ذکر کرتے ہیں جہاں سے آپ کو عقیدہ تقدیر نظر آتا ہے
تو اس کو دیکھیں وہ سمجھنے میں کہیں غلطی ہو گئی ہو۔ ایک بڑی مشہور مثال دی جاتی ہے کہ جی دیکھیں ہمیں کیا پتہ عربی کا، وہ جیسے کہتے ہیں کہ شوربے سے میں نے شوربے سے کھانا کھایا، تو اب ہم جب کہتا ہے کوئی بندہ کہ میں نے شوربے سے کھانا کھایا تو سمجھ آ جاتی کسی چیز کا شوربہ ہے، چنوں کا شوربہ ہے یا گوشت کا شوربہ ہے، اس سے کھانا کھایا۔ تو پرانے وقت اس وقت شوربے کا اصل معنی بنتا ہے نمکین پانی، نمکین پانی سے کھانا کھایا۔ تو یہ بات بڑا سمجھنے والی ہے، تو جس سے سمجھنی وہ چیز تمہارے سامنے پہ ہے اسی حالت میں ہے جو اس وقت بھی تھی، یعنی کہ قرآن پاک۔ اچھا اب ایک اور بات میں تھوڑی سی مودودی صاحب کے حوالے سے، کیونکہ تاریخی بات ہے، مودودی صاحب نے کام کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت کام کیا، لیکن مذہب کا کام کیا، دین کا کام نہیں کیا۔ اس جو بگڑا ہوا دین تھا اس کو مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے اپنا سارا زور لگایا ہے۔ ان کی سب کچھ جو ہے منطق اور الفاظ کی مشغافیاں ہیں، جو صحافیانہ انداز جو کچھ بھی ہے سارا اسی کو مضبوط کرنے کے لیے ہے۔ آپ تھوڑا سا ڈیپلی جا کر دیکھ لیں جماعت اسلامی کے قائد اور جمعیت علماء اسلام کے، جمعیت علماء پاکستان اور باقی جتنی جو دینی جماعتیں ہیں، جو شیعوں کی بھی جو ہیں، عقائد آپ کو ایک جیسے نظر آئیں گے۔ میں کتنی بڑی بات آپ کے سامنے چیلنج کے طور پر رکھ رہا ہوں کہ آگے فروئی چھوٹے موٹے اونچ نیچ ہے، لیکن بنیاد سب کی ایک ہے، یعنی کہ روایات انہی سے لے کر چلے۔ بات لمبی نہ ہو جائے، تاریخ کی بات کر رہا ہوں۔ یہ مودودی صاحب کا ایک اقتباس ہے، ان کی کتاب بڑی مشہور ہے خلافت و ملوکیت، اس کے صفحہ نمبر 107 پر ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اسلامی تاریخ قابل اعتماد نہیں ہے، یہ اس کے ناقابل اعتماد جو نہیں ہوئی اس وجہ سے یہ ہمارے عقائد سارے خراب ہو گئے۔ کیوں خراب ہو گئے؟ یہ 300 سال بعد لکھی گئی، وہ ایک بندے نے تبری نے لکھی، تبری نے جو کچھ کیا وہی اس سے آگے نقل کرتے کرتے آگے ساری یہ تواریخ ہے۔ یہ مودودی صاحب کی میں بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ کس انداز میں چھوٹا سا پیرا ہے تو ساری بات اس میں ایک طرح سے آ جائے گی، سمجھ جائے گی۔ واقدی کو تاریخ دان ہے جو ایک ناقابل اعتماد راوی ہے۔ مودودی صاحب لکھتے ہیں صفحہ نمبر 107 پر، خلافت و ملوکیت، جو بھی اس کا ایڈیشن میں نے نہیں لکھا ہوا، لیکن خلافت و ملوکیت کتاب کا صفحہ نمبر 107 پر، واقدی جو ایک ناقابل اعتماد راوی ہے، اس کے اسی ناقابل اعتمادی کی بنا پر احکام و سنن کے معاملہ میں ان کی بیان کردہ احادیث کو رد کیا گیا ہے۔ سیدھی سی بات سمجھ آ رہی ہے، جو اس نے قرآن و سنت یعنی کہ سنن کے معاملہ میں جو باتیں کی ہیں ان کو تو رد کر دیا بالکل ہم نے۔ کیوں؟ اسی کس لیے کہ یہ قابل اعتماد نہیں، مگر جو تاریخی بات اس نے کی ہے اس کو لے لیا، مگر تاریخ کے معاملہ میں اس ناقابل اعتماد راوی کی روایات اس لیے لے لی گئی اور آگے مودودی صاحب اس کی وجہ بتاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی لی یہ کتاب، کیونکہ خلافت و ملوکیت ہے ہی ایک طرح سے یہ بنتی کتاب، تاریخ کی کتاب ہے کہ خلافت و ملوکیت کس طرح خلافت و ملوکیت میں تبدیل ہوئی، یہ اس لیے وجہ جواز فراہم کر رہے ہیں لی گئی کہ نہ لینے سے اسلامی طریقہ 90% بلکہ اس سے بھی زائد حصہ دریا برد کرنا ہوگا یا دریا برد کرنا پڑتا، وہاں الفاظ کرنا ہوگا لکھا، اس لیے میں نے ان الفاظ کو ویسے ہی رہنے دیا، بنتا ہے بلکہ اس سے بھی زائد حصہ دریا برد کرنا پڑتا اگر آپ واقعی کو جو ناقابل اعتماد ہے مان رہے ہیں کہ یہ ناقابل اعتماد بندہ ہے، اس کی جو تاریخ کے متعلق اس کی باتیں ہیں، اگر اس کو نکال دیا جائے تاریخ سے، اگر وہ باتیں نہ لی جائیں تو کیا ہوتا ہے 90% سے زائد تاریخ گم ہو جاتی ہے، دریا برد ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ہے جی میرے بھائیو ہمارا اسلامی ہماری تاریخ، کیا مان بھی رہے ہیں کہ وہ ناقابل اعتماد راوی ہے، مگر پھر بھی اس کی باتیں لینے پر مجبور ہیں ہم۔ کیوں لینے پر مجبور ہیں؟ مشکوک اور ملاوٹ زدہ مواد پر اسلامی تاریخ کی بنیاد رکھنا اور اسے آگے چلانا افسوسناک ہے۔ میرے بھائیو جاتا تھا 90% جاتا رہے، لیکن جو بچتا وہ تو خالص ہوتا، اس سے تو ڈاٹ کنیکٹ کر کے قرآن کو سامنے رکھ کے ہم کچھ نہ کچھ تو کر سکتے۔ اب اسے 90% سے زائد حصہ مشکوک اور ملاوٹ شدہ حصہ اس میں ڈال دیا اور اسی کو لے کے آگے چل رہے ہیں، تو کیا حق سامنے آئے گا؟ مشکوک اور ملاوٹ شدہ مواد پر قائم اسلامی تاریخ باقی دین کو متاثر کیے بغیر کیسے الگ تھلگ رہ سکتی تھی؟ اب واقعی کی جو سنن کے متعلق احکامات وہ تو نہیں لیے، اس کی تاریخ لے لی، لیکن یہ تاریخ جو ہے اسلامی تاریخ یہ باقی دین کو کیوں متاثر نہیں کرے گی؟ کرتی ہے، کیوں نہیں کرتی؟ کیسے دین اس سے الگ تھلگ رہ سکتا ہے؟ اور رہ سکتی دین رہ ہی نہیں سکتا اس کے علاوہ، اس سے الگ، تو پھر کیا فائدہ؟
फ़ायदा क्या, इतना बड़ा नुकसान हो गया। ये नुकसान की मैं निशानदही कर रहा हूँ। तारीख़ उस नाक़ाबिल एतमाद रबी की तारीख़ तो ले ली, चलें तारीख़ तक की बात रहती, लेकिन तारीख़ को तो हमने दीन के साथ मिला दिया। कितने वाक़यात हैं तारीख़ी तौर पर भी हम उनको मानते हैं, वो दीन का हिस्सा हैं हमारे। लेकिन हैं वो इस ऐसे बंदे के रवायात की हुई तारीख़ तारीख़ जो की है वाक़दी की। तो बस मैं ये बात आपके सामने रखना चाहता था कि हमारी जो इस्लामी तारीख़ है, जिसे हम पढ़ते हैं, जिससे आगे अकायद चलते हैं, इसने कितना सत्यानाश किया है दीन का और हमारे एतकाद का, अकायद का, एतकादात का। और जैसा कि ये जबरी अकीदा जैसे ये अब हमारा बन गया, जो हमारे अकायद हैं, ये मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, अगर आप सुनेंगे तो आपको उसको पता चल जाएगा कि वही जबरी अकीदा जो कफ़ारे मक्का और मुशरिकीन मक्का का था, वही हमारा है बिल्कुल। आगे उसमें तब्दीली, उसमें जान छुड़ाने के लिए ये बिल्कुल छाप ना लग जाए, तो फिर आगे हमने कुछ और डंडी मारी है और खिलवाड़ किया है दीन के साथ, मशीयत और रज़ा को अलग-अलग कर दिया गया। और वो ख़ैर वो भी मैं बात अर्ज़ कर चुका हूँ। यहाँ सिर्फ़ मेरा मुद्दा जो था, ये तारीख़ के हवाले से था कि तारीख़ हमारी काबिल एतमाद नहीं है, अभी तक नहीं है और उसी के लिए चल रहे हैं जैसे भी हैं। ये मदूदी साहब का भी काम मैंने बता दिया कि वो मान भी रहे हैं, मगर फिर भी उसी का ही सहारा ले रहे हैं। तो बस मेरे भाइयों, ये बात मैं आपके सामने इस्लामी तारीख़ के हवाले से रखना चाहता था। आपने सुनी, आपकी मेहरबानी।